راوی، ستلج اور چناب کیوں بفر گئے؟ کیا پورا پاکستان خطرناک سیلابی صورتحال سے دوچار ہونے والا ہے؟ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا پیش آنے والا ہے؟ پنجاب کے 6 اضلاع میں فوج کیوں طلب کر لی گئی؟ لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا، سرگودا، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، شکرگڑھ، نارووال اور ظفروال میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ گردوارہ کرتارپور صاحب سیلابی پانی میں کیسے ڈوبا اور کتنے یاتری پانی میں گھرے ہوئے ہیں؟ سیلابی صورتحال نے لینڈ مافیا کے گھناؤنے کردار کو کیسے بے نقاب کیا؟ سیلاب زدہ علاقوں سے اب تک کتنے لوگوں کو باہر نکالا جا چکا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، پاکستان اس وقت انتہائی شدید قسم کی سیلابی صورتحال سے دوچار ہے اور عوام کے جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے متعلقہ حکام جنگی بنیادوں پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ راوی، ستلج اور چناب تینوں بڑے دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آ چکا ہے اور ان دریاؤں کے کناروں پر آباد درجنوں دیہات پانی کے بہاؤ کے باعث بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انسانی آبادیوں کو سیلاب سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے، جبکہ اگلے 24 گھنٹے خطرناک ترین قرار دیے جا رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے 6 اضلاع میں فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ جن 6 اضلاع میں فوج کی فوری تعیناتی کی درخواست کی گئی ہے ان میں لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال اور اوکاڑا شامل ہیں۔ دریائے راوی میں جموں و کشمیر سے آنے والے چند برساتی نالوں کے پانی سے پاکستان کے ضلع نارووال کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے راوی نارووال کی تحصیل شکرگڑھ کے گاؤں کوٹ نینا کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اوج نامی نالہ بھی انڈیا سے پاکستان آتا ہے جو اسی مقام پر دریائے راوی میں شامل ہوتا ہے۔ اوج میں بھی سیلابی صورتحال ملاحظہ کی جا رہی ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے باعث نارووال کے لگ بھگ 35 سے 40 چھوٹے بڑے گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ سیلابی پانی دو طرف سے ضلع نارووال کو متاثر کر رہا ہے۔ ایک جانب تو دریائے راوی کے پانی سے نارووال میں تباہی پھیل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ان برساتی نالوں سے بھی سیلاب نارووال کا رخ کر رہا ہے جو جموں و کشمیر سے آتے ہیں اور راوی میں آ ملتے ہیں۔ راوی میں آنے والے سیلابی ریلے کے باعث گردوارہ کرتارپور صاحب کی عمارت کئی فٹ پانی میں ڈوب چکی ہے، جبکہ نارووال سے شکرگڑھ جانے والی سڑک کا 4 کلومیٹر سے زائد حصہ سیلابی پانی میں ڈوب چکا ہے، جبکہ سڑک کے اس حصے کے آس پاس واقع دیہات مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ جموں و کشمیر سے آنے والے نالوں کی وجہ سے اس وقت نارووال کی تحصیل ظفروال میں بھی 20 دیہات زیر آب ہیں۔ یہاں موجود 20,000 آبادی والا ایک بڑا قصبہ کنجروڑ اس وقت شدید سیلاب کے خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ دوسری جانب نالہ ڈیک میں طغیانی کے باعث ظفروال کی صورتحال مخدوش ہو چکی ہے۔ نالہ ڈیک پر موجود حفاظتی بند متعدد مقامات سے ٹوٹ چکے ہیں، جبکہ ہنجلی کے مقام پر موجود پل بھی مکمل طور پر پانی میں بہہ چکا ہے۔ نالہ ڈیک اس وقت سیالکوٹ کے بعض دیہی علاقوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ چونڈا سے ظفروال جانے والی سڑک بھی اسی نالے میں سیلابی صورتحال کے باعث بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح دریائے راوی میں سیلابی صورتحال شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور اوکاڑا کو بھی بری طرح متاثر کر رہی ہے، جبکہ اسی دریا نے فیصل آباد کے علاقے تاندلیاں والا اور ضلع ساہیوال کے مختلف علاقوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں دریائے راوی کے سیلابی پانی سے ہیڑے، جٹاں دا واڑہ، نواں کوٹ، خضرآباد اور لالوانہ کے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح شیخ کا ٹول، گجراں دا ٹھٹھا، کھو صادق، ڈیرہ حاکم، ڈیری مہر اشرف کی آبادیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ 30,000 سے زائد آبادی والا اوکاڑا کا موضع جندراکا سیلابی پانی کی زد پر ہے، جبکہ یہاں جھیڈو اور جھڈو منج میں بھی دریائے راوی سے آنے والا سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ضلع فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا بھی دریائے راوی کی طغیانی سے متاثر ہوگی۔ حکام کے مطابق تاندلیاں والا کے متعدد دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ راوی کے کنارے پر آباد بستی جموں ڈولوں، جلی تریانہ، جلی فتیانہ، ماڑی پتن، شیرازہ اور ٹھٹھا ڈوکاں سمیت 100 سے زائد چھوٹی بڑی آبادیوں کے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے۔
دریائے چناب میں تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے پانی سے متاثر ہونے والے اضلاع میں سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، سرگودا، گجرات، وزیر آباد، حافظ آباد، چنیوٹ اور جھنگ شامل ہیں۔ اسی طرح چناب کا پانی وزیر آباد شہر کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس کے علاقہ سوہدرا کا علاقہ بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے انتہائی شمال میں واقع علاقہ بجوات، جو دریائے چناب اور دریائے توی کے وسط میں واقع ہے، سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے۔ اس علاقے میں کم و بیش 70 دیہات آباد ہیں۔ ان دیہات کو سیالکوٹ شہر سے ملانے والا راستہ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقے قادر آباد، فرخ پور، بھٹیاں، کالا شادیاں، باری، رنڈیالی، ملیاں، جوکالیاں، خسر لونگ، سعد اللہ پور، کاموں کی، چاڑ کی، بھابڑا، لاکھا قدر وغیرہ بھی دریائے چناب کے سیلابی پانی سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ملک میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے قائم کردہ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے صوبہ پنجاب کے 3 دریاؤں چناب، راوی اور ستلج کے حوالے سے ایک ایمرجنسی الرٹ جاری کیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ اس وقت ان تینوں دریاؤں میں غیر معمولی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ سینٹر کے مطابق دریائے چناب میں مرحلہ پر 7,69,481 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا موجود ہے، جس کی وجہ سے دریا کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے چناب میں خانقی کے مقام پر 7,05,225 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا موجود ہے، تاہم اس کے بہاؤ میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ NDMA کی جانب سے جاری تفصیل میں بتایا گیا ہے کہ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر 2,02,200 کیوسک کا اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جو 2,29,700 کیوسک پر پہنچ سکتا ہے۔ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر 72,900 کیوسک پانی کا بہاؤ جاری ہے، اور اس سیلابی ریلے کی وجہ سے شاہدرہ، پارک ویو اور موٹر وے 2 کے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ راوی اور چناب کے ساتھ ساتھ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,00,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے، اور یہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا برقرار ہے، جس کی وجہ سے سلیمان کی کے مقام پر پانی کا حالیہ بہاؤ 1,03,55 کیوسک تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PDMA کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلا آج رات لاہور کے نزدیک سے گزرے گا۔ عرفان علی کاٹھیا نے بتایا ہے کہ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,40,000 کیوسک کے قریب ہے، جو شادرہ اور بلوکی کے مقامات پر مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ شادرہ سے 2.5 کیوسک پانی آسانی سے گزر سکتا ہے۔ DG PDMA کا کہنا ہے کہ شادرہ سے تقریباً 1,90,000 کیوسک پانی گزرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 38 سے 39 سال بعد اتنا پانی یہاں سے گزرے گا۔ حکام کے مطابق سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے تینوں دریاؤں کے اطراف سے انسانی آبادیوں کے انخلاء کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت تک 1.5 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع نارووال میں تعلیمی ادارے، پرائیویٹ ہوں یا سرکاری، دونوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گردوارہ کرتارپور صاحب میں سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے، اور 18 یاتریوں سمیت 100 کے قریب افراد محصور ہو چکے ہیں۔ کرتارپور انتظامیہ کے مطابق دریائے راوی کے بند میں شگاف پڑا ہے، جس کے نتیجے میں سیلاب کا پانی کرتارپور میں داخل ہوا ہے، جو کہ 9 سے 10 فٹ تک بلند ہے۔ کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شیرازی کے مطابق وزیر آباد کے 4 دیہات کی مکمل آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ گجرات سے 15,000 کے قریب افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک بھر میں مزید طوفانی بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ جن علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے، ان میں سیالکوٹ اور نارووال کے علاوہ جہلم، منڈی بہاؤالدین، راولپنڈی، چکوال، مری، گلیات اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کوٹلی، بھمبر، میرپور، باغ، مظفرآباد، راولاکوٹ، پونچھ، ہٹیاں اور نیلم شامل ہیں۔ ناظرین، قدرتی آبی گزرگاہوں پر لینڈ مافیا کے غیر قانونی قبضوں اور غیر قانونی تعمیرات کے باعث بھی سیلابی صورتحال شدت اختیار کر رہی ہے، اور برس ہا برس سے جاری لاقانونیت سیلاب کی آمد نے پوری طرح بے نقاب کر دی ہے۔ چونکہ بھارت کے تمام ڈیم پانی سے بھر چکے ہیں، تو بھارتی حکام پانی کی پاکستان کی طرف روانگی کے تمام راستے کھول چکے ہیں۔
اس وقت بھارتی پنجاب میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آ چکی ہے اور مشرقی پنجاب کے کسان اپنی اپنی قسمت کو کوس رہے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کو جس سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں ہماری تو کوئی قومی سطح کی تیاری دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ ہنگامی طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ مقامی انتظامیہ اور افواج پاکستان کیے چلی جا رہی ہیں۔ دراصل پاکستان میں سیلابی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہمیں ایک طویل مدتی منصوبہ بندی تیار کر کے اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، لیکن یہ باتیں محض اسی وقت کی جاتی ہیں جب کہ سیلاب آ چکا ہوتا ہے، اور جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو تعمیر و ترقی کی یہ باتیں ہونا بھی رک جایا کرتی ہیں۔ اور ابھی تو یہ سیلاب پنجاب سے گزر رہا ہے، سندھ کا رخ اس سیلاب نے ابھی کرنا ہے۔ پنجاب میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کا جو ڈیٹا ابھی تک سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں سن 1973 اور سن 2010 میں اس طرح کا ریلا آیا تھا۔ سن 2010 میں ہیڈ پنجند میں پانی کا انتہائی ڈسچارج اس وقت 10,85,000 کیوسک تھا، جبکہ اس وقت راوی 2.5 لاکھ کیوسک کے قریب، ستلج 3 لاکھ کیوسک کے قریب اور چناب 7.7 لاکھ کیوسک کی سطح کو چھو رہا ہے۔ اور جب یہ سارا سیلابی ریلا ہیڈ پنجند کے مقام پر اکٹھا ہوگا تو یہ 13 لاکھ کیوسک پانی سندھ کی طرف جائے گا اور صورتحال انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان میں اس سیلابی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا فطرت ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے یا ہم خود اپنی نالائقی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔